بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج مختصر سی دو موضوع پر گفتگو کرنی ہے. ایک تو موضوع وہ جو ہمارا ربیع الاول سے پہلے چل رہا تھا اس سے متعلق، اور دوسرا اس وقت کے جو موجودہ حالات میں فلسطینیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اسرائیل کی جو جارحیت اور جنونیت اپنے عروج پر ہے، فلسطین اور غزہ کے مقہور مظلوم مسلمانوں پر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس سے متعلق ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں اور ہمارے لیے دین اسلام اور دین تعلیمات کی کیا روشنی اور ہدایات ہمارے لیے ہیں، اس سلسلے میں چند معروضات عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے تو جو ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے جو ربیع الاول کے پہلے سے شروع کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہادی ہیں، ان کو راستہ دکھانے والے ہیں، اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے اور آپ کا جو طریق زندگی ہے اس طریق زندگی کو قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ کیوں ہے، کن وجوہات کی بنیاد پر ہے، یہ باتیں میں گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں، جس کا حاصل یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی زندگی میں جو ایک عظیم انقلاب پورے عالم میں برپا کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے قول اور عمل میں تضاد نہیں تھا. جو بات آپ فرماتے تھے، جو بات آپ ارشاد فرماتے تھے، وہ اپنے عمل سے کر کر آپ دکھاتے تھے. یہ نہیں کہ قول کچھ عمل کچھ، کردار کچھ نہیں. اور امت کو جن چیزوں کی آپ نے تعلیم دی اس سے زیادہ کر کر امت کو آپ نے دکھلایا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اس امت کے لیے اگر کسی کی زندگی مشعل راہ ہو سکتی ہے اور قابل تقلید ہو سکتی ہے اور وہ اس کے لیے اسوہ حسنہ بن سکتی ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی. ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ایک ایک بات سیکھی.
آپ کے ایک ایک عمل کو خود آنکھوں سے دیکھا اور پھر اس طریقے سے خود کرنے کی کوشش کی حتی المقدور۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ الصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی تقلید کر لو گے، جس کی بھی اتباع کر لو گے، تم راستہ پالو گے اور ہدایت پالو گے۔ اس لیے کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دین سیکھا اور آپ کو کرتے ہوئے جو دیکھا، اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو اتارا اور اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلمانوں کا جو تعلق اور جو رشتہ ہے، وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں کہ آپ نے نعرے لگا لیے یا مختلف آپ نے کام کر لیے اور آپ خوش ہو جائیں کہ میں نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے امت پر آپ کے 5 حقوق شرعاً عائد ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، اور صرف زبانی جمع خرچ اور زبانی دعویٰ، ان دعووں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ نے ان چیزوں سے زیادہ عملی زندگی پر زور دیا۔ بہت سارے میں واقعات اور بہت سارے حالات آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تمام کے تمام حضرات صحابہ جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا، آپ کے عمل کو دیکھا، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھا، ان تمام کے تمام صحابہ کی زندگی میں قدر مشترک ایک چیز نمایاں آپ کو نظر آئے گی، ایک چیز نظر آئے گی، اور وہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں میں اس طریقے سے کرنے والا بن جاؤں، اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو، زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے جو امت کے سامنے نہ آیا ہو۔ اور حضرات فقہاء اور حضرات محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے، اس میں جہاں دیگر بہت ساری حکمتیں تھی، وہاں ایک حکمت یہ تھی کہ جس خاندان کی خاتون جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو رہی ہیں، اس خاندان اور اس قبیلے میں نبی کی زندگی اجاگر ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان کے سامنے واضح ہو، اور وہ جو دین کا رخ ہے، دین کی جو تصویر ہے، وہ پوری امت کے سامنے واضح ہو۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ گھر کی خاتون سے زیادہ، بیوی سے زیادہ آدمی کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ باہر عقیدت مند زیادہ زیادہ ہاتھ پاؤں چوم لیں گے اور کیا کریں گے، جھک جائیں گے اس کے سامنے، حضرت تو ہمارے ایسے ہیں، حضرت تو ہمارے ویسے ہیں، حضرت تو ہمارے فلانا ہیں۔ لیکن بیوی سے اگر پوچھا جائے تو بیوی بتائے گی کہ تیرے حضرت کیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شوہر کی زندگی کا کوئی رخ، کوئی پہلو وہ بیوی سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح واضح ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نقالی کا یا اس میں بناوٹ کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، ہر چیز اوریجنل پتہ چل جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی تھی اور آپ کی وہ زندگی جو ازواج مطہرات کے ذریعے خواتین میں گھروں میں پہنچی، انہوں نے اس کو اپنے لیے قابل تقلید اور قابل عمل بنایا۔ حضور رات کو سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے،
آپ کیا چیز پسند کرتے تھے. یہاں تک کہ محدثین نے تو اتنی باریک بینی کے ساتھ نقشہ کھینچا ہے، وہ ساری حدیث کی کتابوں میں آپ کو روایتیں مل جائیں گی، اس میں یہاں تک تذکرہ ہے کہ حضور جب آنکھوں میں سرما لگاتے تھے تو پہلے کون سی آنکھ میں کتنی سلائی لگاتے تھے، یہاں تک کہ ذکر ہے. اور جب آپ سر پر تیل لگاتے تھے تو پہلے کس حصے سے تیل کا آغاز کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخصیت کی اتنی باریک بینی کے ساتھ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہوں تو اس کا عمل، اس کے اقوال، اس کے ارشادات، اس کی باتیں، وہ کیسے امت میں محفوظ نہ ہو. آپ اٹھتے کیسے تھے، اٹھ کر آپ پڑھتے کیا تھے، بیت الخلاء میں کیسے جاتے تھے، باہر کیسے نکلتے تھے، نماز تہجد کی کیسے پڑھتے تھے، کتنی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کون کون سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. آپ حیران ہوں گے کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آج امت سے مخفی ہو، کھلی کتاب کی طرح واضح نہ ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے یہ آج امت کے سامنے ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم اس طریقے زندگی کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اس میں تکلیف ہے، اس میں خواہشات کو چھوڑنا ہے، اس میں نفس کو قربان کرنا ہے، نفس کی قربانی دینی ہے. اور یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو دین ہے، یہ دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کا. نہ نماز میں دین ہے، نہ روزے میں دین ہے، نہ زکوٰۃ میں دین ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جو عمل کیا اور جس وقت آپ نے امت کو جو ہدایات عطا فرمائی اس پر عمل کرنے کا نام دین اور شریعت ہے. یہ دین اور شریعت جو ہے وہ گھر کی کوئی لونڈی نہیں ہے کہ آپ کا جہاں دل چاہا جیسے چاہا آپ نے اس کو موڑ لیا. نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کا نام ہے. اور حضرات صحابہ نے اس مزاج کو، اس طریقے زندگی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو خوب اچھے طریقے سے سمجھا، اور ایسا سمجھا کہ سمجھنے کا حق ادا کر دیا. روایت میں عجیب عجیب واقعات ہیں، عجیب عجیب باتیں ہیں، اور ان حالات میں وہ واقعات اور حالات بتائے جائیں تو آدمی کو حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں، لیکن ماننا تو پڑے گا، ظاہر ہے اس سے انکار نہیں ہے. ایک صحابی ہیں، روایات میں ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ عقیدت اور والہانہ محبت تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ لیتے تو آپ کے ہاتھ پاؤں سے چمٹ جاتے، بے اختیار چمٹ جاتے، ایسی محبت فرماتے تھے. تو آپ نے ایک دن فرمایا حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ نے، بھئی یہ تم کیا کرتے ہو؟ آدمی ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے؟ یہ لپٹنا اور چپٹنا کیسا؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ خود میرے اختیار میں نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ محبت کا کیا عالم ہوگا کہ آدمی اپنے بس میں نہیں، اپنے آپ میں نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ دیکھ کر لپٹ جاتے تھے. فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے ان کا امتحان لینا چاہا. آپ نے کہا کہ اچھا اتنی زیادہ محبت ہے، اب ہم تمہیں ایک کام کہتے ہیں، دراصل وہ کر کے آؤ.
मजाकन आपने ये बात फरमाई, फरमाया कि जाओ अपने बाप को कत्ल कर आओ। ये उठे और उठकर एकदम जाने लगे, आपने बुलाया इधर आओ इधर आओ। वापस बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने इन चीजों का हुक्म नहीं दिया, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था कि तुम मेरी इस मोहब्बत के दावे में कितने सच्चे हो, लेकिन तुमने तो वाकई अपनी मोहब्बत का दावा सच्चा कर दिखाया। फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया है। उन्होंने जुमला सुना और जुमला सुनकर कोई सवाल जवाब नहीं, कोई चू चिरा नहीं, कोई कीलो काल नहीं। हुजूर की जबान से जुमला निकला और उसको अमली जामा पहनाने के लिए एकदम लपके। अरे फरमाया रुको रुको रुको, नहीं मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं भेजा, मैं तो रिश्ते जोड़ने वाला हूं, रिश्ते तोड़ने वाला मुझे बनाकर नहीं भेजा है। ऐसी मोहब्बत थी। इत्तेफाक की बात यह कि कुछ अरसा गुजरा, हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु ताला जिनका मैं वाक़या जिक्र कर रहा हूं, ये ऐसे बीमार हुए ऐसे बीमार हुए ऐसे बीमार हुए कि बिस्तर से लग गए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखने के लिए तशरीफ ले गए। थोड़ी देर आप बैठे, उसके बाद आप वापिस तशरीफ ले गए। आप अभी कबीले बनु सालिम बिन औफ तक अभी पहुंचे नहीं थे कि कोई साहब आए और आकर उन्होंने अर्ज किया कि हजरत उनकी हालत तो बहुत खराब है, उनकी हालत तो बहुत खराब है। हुजूर ने फरमाया कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तलहा अब इस वक्त बड़े सख्त वक्त में। खैर आप चले गए आगे, आपने साथ साथ ये बात भी फरमाई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ज्यादा वक्त नहीं जी सकेंगे, इनका वक्त पूरा हो चुका है। अलबत्ता एक बात का ख्याल रखना कि जब इनका इंतकाल हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा और अपने हाथों से उनकी मैं तदफीन करूंगा और खबर में रखूंगा और फिर उनके लिए मैं दुआ भी करूंगा। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी रास्ते में थे ही कि हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका। और इंतकाल से पहले जो उन्होंने वसीयतें फरमाई थी, उनमें से जहां कई सारी वसीयतें थी, उसमें दो बातें खास तौर पर काबिल जिक्र है। एक बात तो ये फरमाई कि मेरी तजहीज और तदफीन में, मेरी तदफीन में जल्दी करना, ताखीर ना करना, इसलिए कि मैं अपने रब से जल्दी मिलना चाहता हूं। और दूसरी बात यह फरमाई कि हुजूर को इत्तला ना करना, हुजूर को इत्तला ना करना। वजह उसकी यह है कि वो जिस महल्ले में रहा करते थे वहां यहूदी कसरत से रिहाइश पजीर थे, और ये यहूदी वो खबीस फितरत कौम है कि जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। तो ये खतरा हुआ कि अगर हुजूर को पता चल गया तो आप रात को फिर तशरीफ लाएंगे अंधेरे में, तो कहीं खुदा न खासा ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंच जाए, कोई यहूदी कोई शरारत कर बैठे और अल्लाह ना करे मुसलमानों को कोई इज्तिमाई नुकसान पहुंच जाए। इसलिए फरमाया कि हुजूर को इत्तला न करना। चुनांचे उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और उनकी तजहीज और तकफीन हो गई और रात को सारे मामलात निपटा दिए। जब सुबह हुई तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सहाबा ने इत्तला की कि हजरत रात जो है वो हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। आप मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं? पीछे वाले आपने फरमाया कि भाई हमें क्यों नहीं बताया, हमने तो ताकीद की थी, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बुलाया हमें? तो उन्होंने कहा कि हजरत इन्होंने रात ये मरते वक्त ये वसीयत की थी कि आपको इत्तला न की जाए।
کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے دشمن کی کوئی سازش کامیاب ہو جائے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے. آپ نے کہا کہ اچھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے. حضور آگے کھڑے ہیں، حضرات صحابہ صف باندھ کر کھڑے ہیں، اور اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عجیب دعائیں کی ہیں، عجیب دعائیں کی ہیں. اور اس طرح کے الفاظ کسی اور کے بارے میں روایات میں نظر سے نہیں گزرے. بہت سارے دعائیں کی. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ فرمائی، عجیب دعا ہے، عجیب دعا. ایک دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ، کل قیامت کے دن تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہے ہو اور تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو. نہیں سمجھے؟ اے اللہ، قیامت کے دن آپ طلحہ سے اس حال میں ملاقات فرمائے کہ وہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہو اور آپ اسے دیکھ کر ہنس رہے ہو. اور یہ الفاظ حدیث کے کسی اور صحابی اس کے بارے میں منقول نہیں ہیں. تو کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق، جو محبت، جو عقیدت کا رشتہ تھا، وہ ایسا کہ وہ رگ و پا میں، خون میں جاری اور ساری ہو گیا. اور میں یہ بات پہلے کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب آدمی کو کسی سے اتنی والہانہ محبت ہوتی ہے تو پھر اس محبت کا کوئی تقاضا بھی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کیا تقاضا ہوتا ہے؟ نعرے لگاتے رہو. کیا ہوتا ہے محبت کا تقاضا؟ اچھا جی، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک ادا پر وہ مر مٹتا ہے. وہ اس کے ایک ایک قول پر، عمل پر، فعل پر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب جس طرح ہنستا ہے اس طرح میں ہنسوں، جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے اس طرح میں نماز پڑھوں، جس طرح معاشرت میں زندگی اس نے گزاری میں اسی طریقے زندگی کو میں بھی اپناؤں. پھر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے ہنستے تھے، کیسے بولتے تھے، کیسا ان کا اخلاق تھا، کیسا ان کا عمل تھا، کیسا ان کا کردار تھا، کس طرح لوگوں سے لین دین کے معاملات کرتے تھے، کس طرح آپ کی معاشرت تھی، کس طرح اپنی بیویوں سے بولتے تھے. پھر انہی چیزوں کو آدمی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ کئی جمعے ہو گئے مجھے اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں اور پتہ نہیں خدا کرے کہ کوئی بات آپ کے کچھ پلے پڑ جائے، کسی ایک بات پر کوئی عمل کر لے، دماغ میں بات بیٹھ جائے. میں تو چیخ چیخ کر ختم ہو گیا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے. میں نے قرآن کریم کے خطبے میں دو آیتیں میں نے پڑھی. پہلی آیت میں نے پڑھی 90 پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو، اس سے اعراض نہ کرو. اس لیے کہ نبی کی زندگی سے اگر تم اعراض کرتے ہو اور منہ موڑتے ہو تو پھر دنیا میں تمہارے لیے اور آخرت میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ جن کا لقب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی مثال ہے سفینہ نوح. سمجھ رہے ہیں کچھ؟ سفینہ نوح یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں آ گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا.
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا. دیکھیں سنت پر عمل کرنے میں کہیں جھگڑا نہیں ہے، یہ قدرتی بات ہے، عجیب بات ہے اللہ کی طرف سے. سنت پر عمل کرنے میں جھگڑا نہیں ہے، سارا جھگڑا ہوتا ہے بدعات میں. اگر ایک آدمی سنت کے مطابق اپنا عمل کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، سو رہا ہے، مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، لوگوں سے ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، معاملات کر رہا ہے سنت کے مطابق، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. سنت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی طرف دل مائل ہوتا ہے، دل مائل ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے، اور بدعات کے اندر ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس میں جھگڑے فساد ہیں. اس میں کوئی فساد نہیں. اب اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب اگر آپ مسواک کر لیں وضو میں، اس میں کس سے جھگڑا ہے؟ بتا دیں مجھے، بتا دیں. کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی آپ کو گن پوائنٹ پر زدکوب کرے گا، مارے گا، گالیاں دے گا، کیا کرے گا؟ کوئی جھگڑا نہیں. اور سنت پر عمل کرنے والا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو گیا. میرے پاس وقت ہے، مجھے دوسری موضوع پر بھی بات کرنی ہے، بس بات کر کر اگلی بات شروع کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، صرف اس ایک بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کتنے اس کے فوائد ہیں. آدمی ان فوائد کو نہ شمار کر سکتا ہے نہ گن سکتا ہے. وہ ایک غزوے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف اشارہ ذکر کر رہا ہوں. وہ ایک غزوے میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، باقاعدہ اس کا میرے پاس حوالہ بھی ہے، لیکن اب وقت کم ہے، میں اگلی بات مجھے کرنی ہے. فتح نہیں ہو رہی تھی، تو جب بہت زیادہ غور کیا تو غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی نہ افراد کی کمی ہے، نہ قوت کی کمی، نہ اسباب اور سامان کی کمی، نہ آلات حرب اور ضرب کی کوئی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں. پھر یہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جب بہت زیادہ غور کیا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں سے ایک سنت رہ گئی ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. مسلمانوں سے اس وقت ایک سنت رہ گئی. کون سی؟ سب بتا دیں. مسواک کی سنت. ایک مسواک کی سنت کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یکدم فتح مبین عطا فرما دی. ایک مسواک کی سنت چھوڑنے سے نقصان کیا ہو رہا تھا؟ اس ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت سے وہ شخص فتح میں تبدیل ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی اپنی پوری زندگی اور پورے دن کی 24 گھنٹے کی زندگی کو اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل کر کے گزار لے تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ بات اصل میں وہی ہے کہ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور محبت کے دعوے میں ہم بہت زیادہ زور بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم اپنے طریقے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. تو البتہ ایسے تو پھر کام نہیں ہوگا. میں بالکل صاف صاف بات آپ سے کر رہا ہوں، بلا تکلف اور بلا تصنع. ایسے کام نہیں ہوگا. اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اپنے طریقے معاشرت کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا، اپنے حالات کو بدلنا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہوگا، اپنے دن اور رات کے معمول کو بدلنا ہوگا، اور اس طریقے زندگی پر آنا ہوگا جو طریقہ زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اور آپ کے لیے متعین فرمائی. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی عملی زندگی اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ایک سنت سے ہمیں اللہ تعالی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر کسی دوسرے کے اس خیال کی کہ دوسرا کیا کہے گا. جب آدمی حضور کی سنتوں کو جب اپناتا ہے
تو پھر تو سب سے ٹکر لینی پڑتی ہے، سب سے ٹکر لینی پڑتی ہے. اور پھر جب آدمی عمل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا مطیع و فرما بردار بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں، مجھے بھی آپ کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی اور آپ کی زندگی جیسی زندگی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی، مختصراً وقت بھی کم ہے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ میڈیا سے تعلق آپ کا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سہولیات آپ کو زیادہ حاصل ہے، میرے پاس یہ سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہیں. اس وقت فلسطین کے مقہور اور مظلوم مسلمانوں پر جو حالات چل رہے ہیں، غزہ کے مسلمانوں پر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا دل اس سے زخمی ہے، راتوں کی نیند حرام ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے دل کی یہ حالت نہیں ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی، المؤمنون کسجد واحد، یہ جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب ایک جسم کی طرح ہیں. ان اشتکا عین اشتکا کلو وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُ اشْتَكَى كُلُّ، یہ سب ایک جسم کے مانند ہیں. اگر آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، سر کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا انسان کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک ہمارا مسلمان بھائی فلسطین میں بیٹھا ہوا ہے، غزہ میں بیٹھا ہوا ہے، افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے کسی کونے قطرے میں، کسی ملک کے کسی حصے میں اگر آج اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف کا احساس ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور احساس خود بخود دل میں پیدا ہونا چاہیے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ احساس کم سے کم ہے تو، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے اوپر جو قیامت بیت رہی ہے اس کے قریب والے مسلمان زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم تو اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیتے ہیں، خبریں دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں. سب سے پہلا کام تو یہ. ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دعا کے اندر کتنی جان ہے. کم سے کم ان مسلمان بھائیوں کے لیے تو کم سے کم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. جن اعلانیہ گناہوں کو میں ہم مبتلا ہیں ایک ایک کر اس سے توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں اور اس کے بعد اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگیں، فتح مبین کی دعا مانگیں. اس لیے کہ ہمارا جو تعلق ہے ارض شام سے، ارض فلسطین سے، بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے، وہ ہمارا تعلق، معاف کیجئے گا بہت سارے لوگوں کو شاید یہ علم بات نہ ہو، ہمارا تعلق اس سرزمین سے جغرافیائی اعتبار سے نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے نہیں ہے. قرآن کریم میں اور احادیث میں بیت المقدس کی باقاعدہ فضیلتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور مسلمان کا تعلق اس سرزمین سے اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے، لوگوں سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے اور بہت واضح حدیث ہے. اب وقت کم ہے، میں صرف 2-3 باتیں اشارتاً ذکر کر رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی. آپ نے فرمایا کہ کسی مسجد کی زیارت کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں سوائے 3 مسجدوں کے، سوائے 3 مسجدوں کے کسی مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک مسجد حرام کی طرف، دوسرا مسجد رسول یعنی مسجد نبوی، مسجد نبوی 50,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد اقصی میں بھی 50,000 نمازوں کا ثواب.
حدیث میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 3 مسجد سے مستثنا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. حدیث میں باقاعدہ فضیلت بیان فرمائی. اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. بیت اللہ جب تک کہ قبلہ نہیں تھا اس وقت تک کہ 17 یا 18 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھی ہے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دیں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی. نمبر 3، بیت المقدس یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مرکز اور مدفن رہا ہے. تاریخ کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے، مرکز اور مدفن رہا ہے. اکثر حضرات انبیاء علیہ السلام اس سرزمین پر آئے ہیں اور یہیں پر اکثر کی قبریں. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو تعلق ہے بیت المقدس سے یا مسجد اقصی سے یا ارض فلسطین سے، وہ سیاسی یا جغرافیائی تعلق نہیں بلکہ ایک دینی نسبت اور ایک دینی تعلق ہے، اور وہ تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ تعلق کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کے لیے دعاؤں کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. قنوت نازلہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو آج صبح جو ٹویٹ کیا ہے، حضرت یہ فرمایا کہ بھئی قنوت نازلہ نمازوں کے بعد دعا میں، فی الحال دعا میں وہ دعا قنوت نازلہ پڑھی جائے، دعائیں مانگی جائیں، اور اس سرزمین کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارا اس فلسطین کی زمین سے کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے، ان مسلمان بھائیوں سے ہمارا کیا تعلق ہے. اس تناظر میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی. اسی طریقے سے اس وقت وہاں کے رہنے والوں پر جو قیامت صغریٰ قائم ہے، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو تصویریں آ رہی ہیں، اس سے انسان کی روح کانپ جائے. اور اگر ان حالات میں بھی اگر ہم اپنی مستیوں میں مست رہے، خرمستیوں میں پڑے رہے، تو پھر کون سا ایسا وقت ہوگا کہ ہم سنبھلیں گے، اور کون سا ایسا وقت ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. اس وقت مالی، غذائی اجناس، ادویہ اور دیگر چیزوں کی اس وقت بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. لیکن میں ایک بات ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اب ضرورت ہے تو اب آپ دیکھیں گے مختلف لوگ مختلف کیمرے لگائیں گے اور ایک نیا کھانے پینے کا دھندا شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ کے پیسے، آپ کا مال آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جس ادارے پر، جس تنظیم پر، جن لوگوں پر، ان کی دیانت پر، ان کی امانت پر آپ کو اعتماد ہو، صرف ان کے ہاتھوں میں پیسے دیں، ورنہ عام لوگوں کو پیسے نہ دیں. میرا خیال بات آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو مدد کرنی ہے، اور ہم جس انداز سے بھی مدد کر سکتے ہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارا ایمانی، اخلاقی سب سے اولین فریضہ ہے. لیکن اس کے لیے قابل اعتماد ادارے کا انتخاب آپ کریں، قابل اعتماد لوگوں کا آپ انتخاب کریں، ایسے اداروں کا آپ انتخاب کریں. اب مجھ سے بعد میں لوگ پوچھیں گے کہ بھئی کون کون سے ادارے ہیں، تو ابھی تو فی الحال کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی. اگر تفصیل سامنے آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی تک کے قابل اعتماد ادارے کون کون سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جیسے جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، چیزیں سامنے آتی رہیں گی. میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہوں گا. باقی پھر آپ کی مرضی، جو آپ تعاون ان کے ساتھ کرنا چاہیں. لیکن ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں، پیسے نہ دیں. اللہ تعالیٰ ان مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی غیب سے دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہر طریقے سے ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی اور ان کی جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسرائیل اور یہود اور نصارہ جو سب مل کر کفریہ طاقتیں اس وقت سب ایک پیش پر ہیں اور سب مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی چھوٹی سی جماعتیں ہیں لیکن اللہ کی نصرت اور مدد سے وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. ہم مسلمان اگرچہ ہیں تو کمزور، لیکن اللہ کا نام لینے والے تو ہیں، اللہ سے محبت و تعلق رکھنے والے تو ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ان مسلمان مجاہدین کی مدد فرمائیں گے اور اللہ ان کی غیب سے نصرت فرمائیں گے اور اللہ ان کی نصرت فرمائیں. یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اور جو مسلمانوں کے اور اسلام کے جو دشمن ہیں
اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، ان کی طاقت کو اللہ شکست سے تبدیل فرما دے، ان کے اتحاد کو اللہ اختلاف سے تبدیل فرما دے، اور اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کر چھوڑے، اور اس طریقے سے اللہ ان کو ہلاک کرے جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ خطبے میں بھی ہم قنوت نازلہ کا کچھ حصہ پڑھیں گے، اور پھر دعا میں بھی انشاءاللہ، تو خطبے میں تو آہستہ آواز سے آمین کہنا چاہیے، اور دعا میں بھی انشاءاللہ آمین کہیں۔ باقی جب بڑے حضرات حکم دیں گے تو پھر فجر کی نماز میں بھی انشاءاللہ قنوت نازلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔